کل قیامت کا دن ہوگا تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نام اعمال دے گا اور کس طریقے سے نیک لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے ایک طریقے سے ویڈیو پیش کیا ہمارے سامنے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا منظر ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ آئیے قرآن کا 29واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ الحاقہ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ جب ساری دنیا میں لوگ آرام سے نیا سال کا جشن منایا کرتے تھے، میں اپنے آپ کو اس گندگی سے دور رکھتا تھا۔ جب دوسرے نوجوان زناکاری اور بدکاری میں پڑے رہتے تھے، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دوسری لڑکیاں بے پردہ گھوما کرتی تھی، میں گھر سے ہمیشہ پردے میں نکلا کرتی تھی۔ مسلمان عورت کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ جب فجر کی اذان ہوتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بلند ہوتی تھی، لوگ بستر پر آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن میں سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں ہر موسم میں مسجد میں پہنچ کر کے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، وہ اونچے اونچے باغات میں ہوگا۔ دنیا میں اس کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن جنت میں وہ اونچے اونچے محلوں میں رہے گا۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچے اونچے محلوں میں رہے گا۔ قطوفہا دانیہ، وہاں پہ اس کے لیے تمام کے تمام پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں پھلوں کا موسم آتا تھا، غریب تھا بیچارہ، بہت سارے پھل اس کو نصیب نہیں ہوتے تھے، لیکن آخرت میں اللہ اپنے جنتی بندوں کو پھلوں کی تمام ورائٹی ان کو عطا فرمائے گا، اور پھل کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جس پھل کی وہ تمنا کریں گے وہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ قطوفہا دانیہ، وہ تمام کے تمام پھل ان کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گا میرے بندو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، آج تمہارے موج مستی کرنے کے دن ہے، آج جنت میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آج تم کھاؤ اور پیو، کیونکہ تم نے دنیا میں ہم کو راضی کرنے والا عمل کیا تھا۔ یہ اس کا حال ہوگا جو پاس ہو جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن دوسری طرف جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے اپنا حساب و کتاب کبھی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں میں بہت پیسے والا تھا، مجھے میرے پاس زمین و جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس اچھا مکان تھا، میرے پاس پیسے تھے، لیکن آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت آج ختم ہو گئی، میری سلطنت آج ختم ہو گئی، میرا پاور آج ختم ہو گیا، آج نہ پاور میرے کام آ رہا ہے نہ سلطنت میرے کام آ رہی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ سوال کرے گا
लिमनिल मुल्कुल यौम, मेरे बंदो आज किसके हाथ में बादशाहत है, किसके हाथ में आज हुकूमत है। बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े बादशाह और दुनिया भर में राज करने वाले बादशाह और राजा कल अल्लाह की बारगाह में सब खामोश होंगे। अल्लाह ताला खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज पावर है तो अल्लाह के हाथ में, आज हुकूमत है तो अल्लाह के हाथ में, आज के दिन फैसला करेगा तो अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला उन लोगों का नक्शा खींच रहा है जिनके बाएं हाथ में नामे आमाल मिला है, वो कहेंगे हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह फरमाएगा खुजूहु फगुल्लू, फरिश्तों इसको पकड़ लो, इसको बांध दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु, इसको जहन्नम में डाल दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखता था, वला यहुज़ वला तामिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। वलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज कोई दोस्त इसके काम आने वाला नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और जहन्नम में इसको कांटेदार झाड़ी का खाना खिलाया जाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को उस जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवार को उस जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो, तन्हाई की हिफाजत करो। पब्लिक के सामने, लोगों के सामने नेक बन जाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल ये है कि जब आप अकेले में हैं, तन्हाई में हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वहां पर आप अपने आप को गुनाहों से बचाएं, ये मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के अंदर ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन आएंगे, यातूना यौमल क़ियामा, जो कयामत के दिन आएंगे, बेहसनातिम अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न, वो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजालुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनके हज बर्बाद हो जाएंगे, उनकी उम्र बर्बाद हो जाएंगे, उनकी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, उनके सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? अल्लाह के नबी बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, सिर्फ हम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रात में इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब अकेले में होंगे, जब तन्हाई में होंगे, तो वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, वो अल्लाह के हराम काम करेंगे, अकेले में और तन्हाई में वो नाजायज काम करेंगे, यही चीज़ उनकी नेकियों को खा जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नेकियों की हिफाजत करो, अपनी नेकियों की हिफाजत करो, अपनी तन्हाइयों को बचा करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां कल जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएं तो हमारी नेकी बर्बाद हो जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो नेकियों और गुनाहों को तौलने के लिए जो तराजू होगा, वो तराजू बड़ा खतरनाक होगा। वो तराजू इतना खतरनाक होगा कि अल्लाह ने फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और हम तुम्हारे अमाल को तौलेंगे, तुम्हारे गुनाहों को भी तौला जाएगा, तुम्हारी नेकियों को भी तौला जाएगा। एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा, हमारे उस तराजू के ऊपर तुम उसको भी देख लोगे। वकफा बिना हासिबीन, क्योंकि हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई, जब अल्लाह हिसाब ले लेगा तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لینا، ہمارا آسان حساب لینا. اما عائشہ نے پوچھا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو دیکھے اور نظر انداز کر دے. اللہ بندے سے جانچ پڑتال نہ کرے، بندے سے پوچھ تاچھ نہ کرے، اس لیے کہ اگر اللہ نے پوچھ تاچھ کر لی تب تو بندہ کام سے چلا جائے گا، بندہ برباد ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ احساس اپنے دل میں ہم اور آپ پیدا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکی کے کام آٹومیٹک ہم کریں گے. آج دنیا سے کرپشن اور بدعنوانی اور چوری اور تمام لوٹ مار تبھی ختم ہو سکتی ہے جب ایک انسان کو یہ احساس ہو کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا احساس، یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو گناہ کا موقع اسے ملے تب بھی وہ گناہ نہیں کرے گا. گناہ کا موقع ملے اور پھر بھی گناہ نہ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں. سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریوں کو چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے بھائی کسی بکری کا دودھ تم دو کر کے مجھے پلا دو، میں تمہیں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. چرواہا کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، ان بکریوں کا دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتا. عبداللہ بن عمر کو بڑی حیرت ہوئی. ان کو لگا کہ یہ بڑا ایماندار اپنے آپ کو بنتا ہے، چلو اس کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنا ایماندار ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو دے دو، تم اس میں سے ایک بکری مجھ کو دے دو، میں دودھ بھی پی لوں گا، بھوک لگے گی میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا اور تمہیں پیسہ بھی دے دوں گا، اور تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا کہ میری بکری، ایک بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا اور بھیڑیا کھا گیا، تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا. عبداللہ بن عمر نے یہ بات اس چرواہے سے اس لیے کہی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ چرواہا جو جاہل ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس کو اللہ کی ذات پر کتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے اور کتنا ایماندار ہے. جب عبداللہ بن عمر نے یہ آفر پیش کیا، اس نے جواب کیا دیا میرے پیارے ساتھی، وہ جواب سننے کے لائق ہے. اس چرواہے نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے تو بڑا اچھا مجھ کو آفر دے دیا، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے گا، میں آپ کو بکری دے دوں گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا. مالک سوال کرے گا، میں جواب دے دوں گا کہ بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کے چلا گیا، اور بھیڑیا تو آتا رہتا ہے، مالک کو بھی شک نہیں ہوگا. مگر اے عبداللہ بن عمر فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کل جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا تو نے اپنے مالک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، تو نے اپنے مالک کے ساتھ یہ فراڈ کیوں کیا، تو نے اپنے مالک کے سے جھوٹ کیوں بولا، تو نے مالک کی امانت میں خیانت کیوں کی، تو آپ بتا دیجئے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. جب یہ جملہ عبداللہ بن عمر نے سنا آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ واقعی میں تیرے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، تیرے اندر اللہ کا خوف موجود ہے. اور پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے. اور جب مدینہ پہنچے عبداللہ بن عمر تو اس کے مالک کا پتہ لگوایا اور اس کے مالک کو قیمت دے کر کے اس غلام کو آزاد کروایا. اور جب وہ آزاد ہو گیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ جو تیرے ایک لفظ نے جو تو نے اس دن کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، تیرے اس ایک جملے نے آج تجھے غلامی سے بچا لیا ہے، تجھے غلامی سے آزاد کر دیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ کل جہنم کی آگ سے بھی تیرا یہ جملہ تجھے آزاد کر دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے.